سب سے پہلا کام جو ان 10 دنوں میں کرنے والا ہے، چاند کو دیکھ کر دعا پڑھیں اور تکبیریں شروع کر دیں۔ چاند کو دیکھ کے دعا پڑھیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اور دعا کے الفاظ تو آپ کو یاد ہی ہوں گے۔ کس کو یاد ہے؟ جی اللہم، چلو مل کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہم اہل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو برکت والا بنا، ایمان کی بلندی کا باعث بنا، اے اللہ اسلام کی بلندی کا باعث بنا اور سلامتی والا بنا۔ میرا رب بھی اللہ ہے اور چاند تیرا رب ہے۔ لیکن یہ دعائیں وہ یاد کرتا ہے جس نے پڑھنی ہوتی۔ یہ دعائیں یاد کون کرتا ہے؟ جس کو اسلامی نظام پسند ہوتا ہے، اس نے چاند دیکھنا ہوتا۔ اب چاند کو نہیں دیکھتے اس کا نقصان کیا ہے پتہ نہیں ہوتا۔ اور حدیث کہتی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کے عید مناتے ہیں۔ جن لوگوں کی خوشی چاند کے ساتھ معلق ہو، اس کو چاند کا خیال نہ ہو، سمجھ سے بھائی۔ اور میں یہ بات پیش کر چکا ہوں، جو قمری نظام کو نہیں سمجھتا، محرم سفر کو نہیں سمجھتا، وہ جنوری فروری کے گیت الاپتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہر سال 9 دن کی زکوٰۃ کا چور بنتا ہے۔ میں نے کیا کہا بھائی؟ 9 دن کی زکوٰۃ کا وہ کیسے؟ مسلمان تو محرم سفر کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتا ہے اور ہر سال اسی مہینے میں زکوٰۃ دے کے فارغ۔ جو جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتا ہے، حالانکہ نمازی بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن وہ 9 دن کی زکوٰۃ چرا لیتا ہے۔ اللہ کیسے؟ جنوری فروری کے اعتبار سے سال کے کتنے دن بولے؟ آپ ناراض ہیں؟ 365۔ اور قمری مہینوں کے اعتبار سے سال کے کتنے دن؟ 300۔ باقی کتنے بچے؟ 9 دن کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جو محرم سفر کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتا، کہتا ہے میں تو مارچ میں دوں گا، میں تو جنوری میں دوں گا۔ وہ ہر سال کتنے مہینے کی، کتنے دنوں کی زکوٰۃ کھاتا ہے؟ بولیے، حساب کون دے؟ اس لیے مسلمانوں کو یہ قمری نظام یاد رہنا چاہیے۔ اس کی زکوٰۃ اور فطرانہ، اس کا روزہ اور اس کی عید، اس کا تعلق ہی شان کے ساتھ۔